جب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کے رنگ سرمے جیسے ہو گئے. حضرت بلال نے اذان دینی چھوڑ دی. ادھر منکرین زکات پیدا ہو گئے. ادھر دو مردوں نے ایک عورت نے اعلان کر دیا میں بھی نبیہ ہوں. ادھر اسامہ بن زید کے لشکر کا مسئلہ آ گیا. ادھر مدینہ پاک خالی ہو گیا. ادھر اسامہ بن زید کی قیادت کا مسئلہ آ گیا. ان حالات میں عبداللہ بن مسعود صحابی رسول فرمانے اللہ دی قسم ہے جے صدیق اکبر نہ ہوندے تے ساڈا کچھ بھی نہیں سی بچنا. حضرت فاروق اعظم صدیق اکبر نے ایک گل کہہ چھڈی تالف الناس ورفق بہم. جب آپ نے فرمایا مانین زکات کے ساتھ میں جنگ کروں گا, حضرت عمر آ گئے. انہوں نے کہا تالف الناس ورفق بہم. انہوں نے کہا بابا ہاتھ تھوڑا رکھو, اے کی کرو گے, ہر طرف جنگ چھیڑنی تسی, کم از کم یہ زکات نہیں دیندے, باقی چار ارکان تے مندے, انہاں نہ جنگ نہ چھیڑو, پہلے اور بڑے مسئلے پہلے وہ حل کریے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو کیا فرمایا, ثقلت قوموں کا ترجمہ میں نہیں کروں گا, ہماری قوم متحمل نہیں. اتنی ڈاڑھی گل کی تھی حضرت صدیق اکبر. حضرت عمر نے فرمایا ثقلت قوموں کا یا عمر اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام. فرمایا جاہلیت بڑا ڈاڈا سی نرم ہو گیا, اب کیا مجھے مشورے دے رہا ہے. لو منعونی قالا لجاہدتہم, تم کہتے ہو زکات نہ دینے والوں کو معاف کروں. جو حضور کے زمانے میں زکات کا اونٹ لاتا تھا اور ساتھ گھٹنا باندھنے کے لیے رسی لاتا تھا, اب اگر اونٹ لائے اور رسی نہ لائے صدیق اس کی بھی گردن کاٹ کے رکھ دے. آپ نے بات کیا فرمائی, ایون کس الدین وانا حیون قد تم الوحی. فرمایا صدیق کے ہوتے ہوئے کوئی دین میں کمی کرے یہ نہیں ہوگا. حضور ہمیں مکمل دین دے کر تشریف لے گئے. حضرت عمر نے آ کے کیا جناب قیادت بدل دے. اس موقع تے بھی حضرت صدیق اکبر پھر ایک گل کی تھی ثقلت قوموں کا یا عمر. ادھر ترجمہ میں نہیں کرتا, کتنی ڈاڑھی ہے حضرت عمر نو صدیق اکبر ہی کہہ سکتے. فرمایا استعملہ رسول اللہ وتامرنی انازلہ. فرمایا جس کو رسول اللہ نے سپہ سالار بنایا تو مجھے مشورہ دیتا ہے. لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کی قیادت اسامہ بن زید ہی کریں گے. انہوں نے کہا مدینہ پاک خالی ہو جائے گا, ساری فوج تو چلی جائے گی. تو حضرت صدیق اکبر نے لفظ جڑے فرمائے اودا تو ترجمہ میں نہیں کرتا, بس اتنی گل میں ضرور کرنا. حضرت صدیق اکبر فرمایا جے جنگل دے درندے آ جان, بھیڑیے تے شیر آ جان, پردہ دار عورتوں نو اندروں ٹنگو پکڑ کے گھسیٹ کے لے جان تے مینوں بھی لے جان, مدینے فوج کوئی نہ رہے. لان فس تو جیشا اسامہ کما امر رسول اللہ. لشکر اسامہ ایسی جائے گا جیسے میرے آقا نے حکم. مجبوریاں بیان کر دیں, حالات کا مقابلہ ہوا. آج حالات نہیں ٹھیک, حالات نہیں ٹھیک, حالات کہاں چلے گئے. فرمایا حالات جیسے بھی ہوں فرمان رسول میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. آقا نے فرمایا من تفقت یمینا ولا شمالا الا ورأیتها تقاتل دونی. فرماؤ میرے غلاموں میں نے جدھر بھی دیکھا ام عمارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھی. کیوں جی, ہاں جی, کیوں جی گل ہے کہ نہیں. اس واسطے جدو آپ جنگ یمامہ وچ گئیاں حضرت خالد بن ولید دے بارے ام عمارہ کہندیاں سانو جڑا حضور نے حق دتا سی خالد بھی نہیں سن بھولے جنگ یمامہ وچ. ہاں جی, انہوں بھی میرا بڑا احترام کیتا. جدو صدیق اکبر کو گئی نا میں جانا ہے جنگ یمامہ تے صدیق اکبر کہنے لگے ما مثلو کے بینہا و بینہ یحالو. فرمایا تو آڑے تے میں اس سفر دے دوران تے حائل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ قد عرفنا کے و عرفنا جرأت کے, میں تو آنو بھی جاندا تے میدان احد والی جرأت نو بھی جاننا. حضور نے تہاڈی اتنی بڑی تعریف کی تھی. ہاں جی, ایک پتر کٹوایا بھی صحیح, نال جلوایا بھی صحیح. دوسرے پتر حضرت عبداللہ نو لے کے جنگ یمامہ چلیاں گئیں تے فرماندیاں کی وَلَقَدْ عَاهَدتُ اللَّهَ. فرمایا میں اللہ نال وعدہ کیتا سی کہ میں اپنے ہاتھ نال مسلمہ نو مارنا ہے. عورت ہو کے 1200 صحابہ صدیق اکبر نے شہید کروائے. بیٹھو علماء کو پوچھو, آج لوگ ختم نبوت کے مسئلے کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے. حکمران اس پر توجہ ہی کوئی نہیں. جہاں ختم نبوت کا انکار ہو وہاں عبادت خانہ نہیں ہوتا. عبادت خانہ تو وہ ہوتا ہے جہاں ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ آپ میرے جذبات نہ سمجھیں, یہ اندر کا حرارت ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں نرم, سمجھاؤ ختم نبوت کا مسئلہ. میں نے کہا 80,000 کا لشکر لے کے مسلمہ آیا, ادھر صحابہ صدیق اکبر دی قیادت کسی ایک صحابی نے یہ گل نہیں کی تھی. انہوں نے کہا جناب 80,000 بندہ ہے, انہوں نے جا کے پہلے تبلیغ کرو, پہلے انہوں نے سمجھاؤ نفس مسئلہ کیا ہوتا ہے, خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے,
نہ اے علماء بیٹھے اگر میری غلطی ہوئے تے بعد جی مینوں دسن ایتھے ہوئے تے ایتھے ہی مینوں ٹوک دیون نہیں جی نہیں فلانے صحابی نے گل کیتی تھی نہیں اتنی سختی نہ کریں آپ نہ ایک صحابی نے 1,24,000 نہیں تے کم از کم اس ویلے 1,20,000 صحابہ تے موجود سن لیکن کسے ایک صحابی نے بھی صدیق اکبر نو گل نہیں کی تھی کہ بابا ہاتھ ہولا رکھو اے بندے وڈنا بھی کوئی کم ہے نہ سیدنا صدیق اکبر اپنا بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا پہلے فرمایا بدری صحابی کسی جنگ وچ نہیں جانے جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ پیدا ہویا تے صدیق اکبر بڑھایا ہوا قانون خود توڑیا فرمایا بدری ہو یا غیر بدری ہو حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے صدیق اکبر بنایا ہوا قانون خود توڑیا خود بھی تلوار لے کے چلے فرمایا آپ بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے حضور کی عزت کے لیے یمامہ پہنچے اور صدیق اکبر کو راستے سے مولا علی نے واپس کیا صدیق اکبر بھی جا رہے تھے انہوں نے کہا بابا تسی جے شہید ہو گئے ساڑا کی بڑھنا جس علاقے چو گزرے نا اس حضرت اسامہ بن زید تے کافرہ تے دھاک بیٹھ گئی انہوں نے کہا اتنا بڑا لشکر ہے نا مدینے تو باہر کڑیا تے اندر کتنا بڑا لشکر ہونا رستے خواب بھی آئے حضرت طفیل بن عمر دوسی نو خواب بھی آیا جاندے آپ نے فرمایا میں خواب دیکھیا سویرے اٹھ کے صحابہ نو خواب سنایا جنگ یمامہ دی طرف جاندیا فرمایا میں خواب دیکھیا کہ میرا سر منڈ دیتا گیا انہوں نے کہا ہور جی فرمایا میرے منہ وچوں پرندہ نکل گیا انہوں نے کہا ہور جی انہوں نے کہا ایک عورت دا پیٹ چاک ہویا میں اودے وچ داخل ہو گیا انہوں نے کہا ہور جی فرمایا میرا پتر نسنے آیا اس عورت دا پیٹ بند ہو گیا صحابہ کیا خواب تے بڑا خطرناک ہے فرمایا میں خود دسنا اس دی تعبیر کے وے انہوں نے کہا میں جنگ یمامہ کی طرف جا رہا ہوں میرا سر مونڈ دیا گیا اس کا مطلب یہ میری شہادت ہو جائے گی میرے منہ سے جو پرندہ نکلا ہے میری روح پرواز کر جائے گی اور فرمایا عورت کا جو پیٹ کھلا ہے اس سے مراد ہے میں قبر میں داخل کر دیا جاؤں گا آپ نے فرمایا جو میرا بیٹا پیچھے بھاگتا ہوا آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس جنگ میں میرے بیٹے کو شہادت نصیب نہیں ہوگی سویرے اٹھ کے یہ نہیں فرمایا میں تو مدینے کی طرف جا رہا ہوں میری تو موت ہونی اینج کر کے چلے فرمانیان حتی بصرت بعدو اللہ میں پوچھا کتھے کھڑیا مسلمہ انہوں نے کہا جی او کھڑیا تو فرمانیان فشدت تو میں دوڑی تلوار لے کے فرمانیان فعرض علی رجل منہم فضرب یدی فقطع فرمایا ادا حمیتی ایک اگے آ گیا انہیں میں نے تلوار ماری میرا ہاتھ کٹ دیتا واللہ ما رجت علیہ فرمایا اللہ دی قسم ہے میں انج بھی نہیں ہوئی ہاتھ کٹوایا پھر فرمانیان جاندے میں نے پچھو 11 زخم تلواراں دے انہاں اور مار دیتے جڑے ہاتھ کٹ دیتا سی انہاں اوے مارا تے باقی جسم تے کتنی تلواراں ماریاں حتی انتہیت الی الخبیث فرمایا یہاں تک کہ میں اس خبیث تک پہنچ گئی وہو سریع وہ مرا پڑا تھا اور وابنی عبداللہ یمسح سیفہ میں دیکھا کہ میرا پتر عبداللہ اپنے کپڑے نال تلوار صاف کر رہا خون دی میں فقلتو قتلتو میں پوچھا پترا مار دیتا نے گستاخ رسول قال نعم یا امہ فرمایا ہاں جی امی جی مار دیتا تو پھر ہویا کی بازو کٹے ہویا جسم سے خون بہ رہا فسجدت للہ شکرا فرمایا میں سجدے میں گر گئی یا اللہ تیرا شکر ہے تیرے نبی کا دشمن مارا گیا حضرت ام عمارہ جدو واپس پہنچیاں نا ہاتھ کٹا کے پتر دے ٹکڑے کروا کے دے جلوا کے جدو واپس پہنچیاں جنگ یمامہ تو مسلمہ کذاب تے آپ دے پوتے حضرت عباد انہاں پوچھا انہاں کہا دادی جی اور دسو جنگ یمامہ کی ویکھیا آپ نے فرمایا پترا نہ پوچھ کی ویکھیا 1200 تے شہید ہو گئے سن تے فرمایا پترا میں 10 تے 15 صرف صحابہ ویکھے جڑے خالد بن ولید پیچھے نماز پڑھ رہے سن باقی سارے زخمی ہوئے خیمے وچ پے ہوئے سن ہزاروں صحابہ زخمی ہو گئے ہاں جی صرف 15 لکھیا رہے 15 صحابہ خالد بن ولید ام عمارہ خود دسیا اپنے پوترے نو انہوں نے کہا پترا نہ پوچھ جنگ یمامہ ساڑھے تے کی گزری ہے آپ فرمانیان پوری رات خالد بن ولید اگ جلوا کے تے کپڑے جلوا کے تے صحابہ دے زخماں وچ بھردے سن میں پوری رات تے ولقد اقام الناس بالیمامۃ 15 لیلۃ فرمایا 15 دن خالد بن ولید اس میدان وچ رہے کہ صحابہ چلن دے قابل بھی نہیں سن انہاں دے زخماں دے خون